شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین، متحدہ ہندوستان یعنی تقسیم سے پہلے کے ہندوستان میں ریاست اودھ اور خصوصی طور پر اس کا دارالحکومت لکھنؤ شیعت کا مرکز تھا۔ نوابین لکھنؤ کی شیعت کے لیے وہ خدمات ہیں جو قیامت تک بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آج ہندوستان اور پاکستان میں امام بارگاہوں اور جلوسوں کی صورت میں جس عزاداری کو ہم دیکھتے ہیں، اس عزاداری کی داغ بیل ڈالنے والے نوابین لکھنؤ ہی ہیں۔ سلطنت اودھ کے بانی برہان الملک سعادت علی خان تھے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور مغلیہ سلطنت کی طرف سے اودھ کے علاقے پر گورنر مقرر کیے گئے تھے۔ ان سے یہ حکومت شجاع الدولہ کو منتقل ہوئی اور پھر شجاع الدولہ سے آصف الدولہ کو۔ نواب آصف الدولہ نے سلطنت اودھ کے دارالحکومت کو فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا اور نئے شہر کی داغ بیل ڈالی، اور پھر لکھنؤ اپنے امام بارگاہوں اور مقدس مقامات کی وجہ سے شیعت کا مرکز قرار پایا۔ مجالس عزا اور جلوسوں کا انعقاد لکھنؤ میں جا بجا ہونے لگا۔ نوابین اور عوام میں مجالس اور جلوس عزاداری کا سلسلہ بڑھا تو متعدد امام بارگاہوں اور کربلاؤں کی تعمیر کی گئی، جو اب بھی لکھنؤ کی زینت اور پہچان ہیں۔ ہم اپنے غیر شیعہ ناظرین کی معلومات کے لیے یہ گزارش کر دیں کہ امام بارگاہیں تو وہ مقامات ہیں کہ جن میں مجالس کا انعقاد ہوتا ہے اور عزاداری کے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ یہ جلوس ودا کیے جاتے ہیں یا اختتام پذیر ہوتے ہیں، وہ مقام عراق کی اصل کربلا کی نسبت سے کربلا یا امام بارگاہ کربلا کہلاتے ہیں۔ امام بارگاہوں کے علاوہ لکھنؤ کی جو کربلائیں مشہور ہوئیں، ان میں ایک قدیم ترین کربلا تال کٹورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ناظرین، تال کٹورا لغت میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بارش کے پانی کا بہت بڑا قدرتی تالاب بن جائے۔ قدیم لکھنؤ کی تاریخ کی چھان پھٹک کی جائے تو شاید اس جگہ پر کسی تالاب کے موجود ہونے کا ذکر بھی مل جائے۔ بہرحال یہ کربلا لکھنؤ شہر کے جنوب مغربی کنارے پر واقع ہے اور شہر کی اہم ترین کربلاؤں میں سے ایک ہے۔ کربلا تال کٹورا عراق میں واقع امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس سے اپنی مشابہت میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ کربلا تال کٹورا، جسے اصلاً میر خدا بخش کی کربلا کہا جاتا تھا، کی تعمیر سے پہلے لکھنؤ شہر میں دو اور کربلائیں موجود تھیں۔ ایک کو خواجہ سرا الماس علی خان نے نواب آصف الدولہ کے دور میں بنوایا تھا، اور دوسری کربلا حاجی مسیطہ کی کربلا تھی جو نواب سعادت علی خان کے دور میں تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ دونوں کربلائیں اب لکھنؤ میں موجود نہیں ہیں، لیکن حاجی مسیطہ کی کربلا کے کھنڈرات کربلا تال کٹورا کے قریب اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، میر خدا بخش نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات کا آغاز خواجہ سرا آفرین علی خان کی ملازمت سے کیا، جو نواب آصف الدولہ کا درباری اور ان کے کافی قریب تھا۔ مذہب اور دین میں میر خدا بخش کی دلچسپی نے انہیں مولانا سید دلدار علی نقوی کا مرید بنا دیا، جو ایک شیعہ مجتہد اور لکھنؤ میں عزاداری کے ابتدائی مبلغ تھے۔ یہ وہی مولانا سید دلدار علی نقوی ہیں جو غفرہ مآب کے نام سے مشہور ہیں۔ لکھنؤ شہر میں غفرہ مآب کا امام بارگاہ بین الاقوامی سطح پر شام غریبہ کی مجلس کے لیے مشہور ہے۔ یہ مجلس عاشورہ کے روز غروب آفتاب کے بعد رات میں منعقد ہوتی ہے۔ میر خدا بخش بعد میں معتمد الدولہ آغا میر کے قریبی معتمد بھی بن گئے۔ آغا میر غازی الدین حیدر کے اودھ کے پہلے بادشاہ بننے پر ان کے وزیر اعظم بنے۔ کربلا تال کٹورا کی تعمیر کے سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میر خدا بخش کو اپنی ایک نوزائیدہ بیٹی کی موت پر اسے دفن کرنے کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بچی کو تو بالآخر انہوں نے الماس علی خان کی کربلا میں دفن کر دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا
کہ وہ ایک ایسی کربلا تعمیر کریں جس میں عام لوگوں کی تدفین بھی کی جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے کپتان حسن علی سے 30 بیگھہ زمین خریدی اور 13 رجب سن 1817 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت پر نواب غازی الدین حیدر کے دور میں اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تعمیر شروع کر دی۔ صادق علی کے زیر نگرانی یہ کربلا 6 ماہ کے اندر مکمل ہو گئی۔ اس کی تعمیر کے لیے فارسی تاریخ کربلا کے چوکور احاطے کے مغربی دروازے پر کندہ ہے، جس پر حکمران غازی الدین حیدر کا نام معمار کے طور پر میر خدا بخش اور ان کے سرپرست آفرین علی خان کے ناموں کے ساتھ درج ہے۔ اس کربلا کی مرکزی عمارت کا بالائی حصہ سنہری گنبد اور مینار عراق میں واقع امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک چوکور احاطہ جس کے چاروں طرف محرابی حجرے ہیں اور چاروں طرف دروازے ہیں، تدفین کے مقام اور قبرستان کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کربلا کی حدود کے دیواروں کے اندرونی حصوں پر بنائے گئے پینلز پر قرآنی آیات کی خطاطی کندہ ہے۔ روضے کے باہر کے بالائی کناروں پر بھی قرآنی آیات کی خطاطی دیکھی جا سکتی ہے۔ روضے کے ہال کی چھت میں بھی خطاطی کندہ کی گئی ہے۔ کربلا کے احاطے کے ایک کونے میں ایک خوبصورت اونچا مینار تعمیر کیا گیا ہے جو مؤذن کے اذان دینے کے لیے ہے۔ یہ مینار سمرقند کے مدرسوں کے میناروں کے انداز میں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک مینار دیانت الدولہ کی مسجد کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مغرب کی طرف ایک گنبد سے ڈھکی ہوئی 8 خمیدہ کونوں والی تعمیر ہے جسے خیمگاہ کہا جاتا ہے، جو شاید عاشوراء اور چہلم پر تعزیے ٹھنڈے کرتے وقت مجلس برپا کرنے کے کام آتی تھی۔ راجہ جی پورم روڈ پر واقع تپولیا یعنی 3 محرابی دروازہ اس کربلا کے مرکزی دروازے کا کام کرتا ہے۔ اس کا رخ کیوان جا کے امام بارگاہ کی طرف ہے، جو خوبصورت پودوں اور پھولوں کے ڈیزائنوں اور قرآنی آیات کی شاندار خطاطی کی گئی تحریروں کے حاشیوں سے مزین ہے۔ اسی طرح کے نقش و نگار اور خطاطی اس کے ہالز کے اندرونی دیواروں پر بھی پینٹ کی گئی ہے۔ دونوں ہالز اور امام بارگاہ کے شانشین کی محرابوں اور ستونوں کو مولڈنگ سے آراستہ کیا گیا ہے اور ان ہالز کی پیشانی پر بھی خطاطی اور نقش و نگار کا کام کیا گیا ہے۔ پہلے نوابی دور میں تقریباً ہر نواب کا اپنا خاندانی قبرستان ہوتا تھا، جس میں وہ اپنا تعزیہ اور اپنے خاندان کے افراد کی میتیں دفن کرتے تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے لکھنؤ کی بیشتر کربلاؤں کے احاطوں کو نقصان پہنچایا۔ 1947 کی تقسیم کی وجہ سے سرپرستی میں تبدیلیوں کے باعث کچھ کربلائیں متروک ہو گئیں اور شہری ترقی اور شہر میں مزدوروں کی نقل مکانی کے باعث ان جگہوں پر قبضوں سے اور بھی کربلائیں مسمار کر دی گئیں۔ تاہم کربلا تال کٹورا ابھی تک لکھنؤ کے عزاداری کے جلوسوں کو ودا کرنے کا ایک بڑا مقام ہی تصور کیا جاتا ہے۔ 1857 اور 58 کے غدر کے بعد انگریزوں نے تمام تعزیوں کو میر خدا بخش کی کربلا میں ٹھنڈا کرنا لازمی قرار دے دیا۔ اس طرح کربلا تال کٹورا کو ایک خاص مرکزی حیثیت اور اہمیت حاصل ہو گئی۔ 1907 تک شیعہ اور سنی مسلمان دونوں اپنے تعزیے اس کربلا میں لے جاتے تھے۔ تاہم 1907 میں شیعہ سنی فسادات کے بعد سنیوں نے اپنے تعزیے بادشاہ نگر میں پھول کٹورا لے جانے شروع کر دیے اور شیعہ تعزیے کربلا تال کٹورا ہی لائے جاتے ہیں اور یہیں پر اکثر تعزیے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔